الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اور جب ہم بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر سے کافر بنا دے، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم بھائی دوستو بزرگ، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ ان یہود کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مخاطب ہوتے تھے اور جب آپ سے کسی بات کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے تو بڑے بے ادب الفاظ کے اندر بلکہ ایسے الفاظ کا سلیکشن کرتے تھے جس سے ایک معنی گالی کا ہوتا تھا، دوسرا معنی اپنی مراد کا پورا کرنے کا ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ تنبیہ کرتی اور ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی چونکہ ان یہود کی ساتھ صحبت میں رہنے کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی جو خالص مسلمان تھے، جن کے دلوں کے اندر سچا ایمان بسا ہوا تھا، ان کا کوئی غلط معنی غلط ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ بھی اسی الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تھے، آپ کو بلاتے تھے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان پر تنبیہ فرما دی کہ ایسے الفاظ کا سلیکشن نہ کریں، ایسے الفاظ کو چوز نہ کریں، ایسے الفاظ کے ذریعے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلائیں جن الفاظ میں ان کی ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہو، جن الفاظ کے ذریعے سے ان کی عزت میں، ان کی تعظیم میں کمی آ رہی ہو، یا ان کی طرف ذلت کا منسوب کیا جا رہا ہو۔ اس لیے ان الفاظ کے ذریعے سے پکارنے سے منع کیا گیا تھا۔ اور جب آپ پکار لو، جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ سے بات کرنا چاہیں اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر ان کی بات کو غور سے سنو اور جو وہ حکم دے آپ کو اس بات کے اوپر عمل کرو۔ یہ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو ایک خاص حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج کے آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ان کی ایک اور برائی کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ یہ صرف اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے بے تکے الفاظ کو استعمال کر کے، ایسے گندے اور فاسد الفاظ کو استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں توہین نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وہ ممکن کوشش کرتے تھے جس کے ذریعے سے اسلام کو نیچا دکھایا جائے یا اسلام کے اٹھنے والے سورج کو ڈبایا جائے یا اسلام کی روشنی کو کم کیا جائے۔ ہر وہ کوشش ان کی ذات سے کی جاتی تھی جس کے اندر اسلام کی طرف تنزلی کو منسوخ کیا جائے۔
چنانچہ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ چونکہ قرآن شریف آسمانی کتاب ہے، اسلام آسمانی مذہب ہے، اور ان کے پاس جو کتاب موجود تھی وہ بھی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی آسمان سے اس کے احکامات نازل ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، جب اللہ رب العزت کوئی کسی احکام کو نازل فرماتا ہے تو وہ احکام کو تدریجاً نازل فرماتا ہے، مطلب ساری پابندیاں پہلے دن نازل نہیں کر دیتا، آج کسی چیز کا پابند بنایا، آج کسی چیز کا مکلف بنایا، آج کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کل پھر اس کام کے اندر اضافہ کر دیا، پھر کل اس کام کے اندر اور اضافہ کر دیا، تو پہلے دن سے ساری پابندیاں نہیں آ گئی تھی۔ جب اسلام نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو بہت سے احکام ابتداء کے اندر حرام نہیں کیے گئے تھے۔ شراب، ابھی تک صحابہ شراب پی کر مسجد میں آتے تھے، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی ہے۔ بہت سے صحابہ انٹرسٹ پر پیسہ دیا کرتے تھے، سود پر پیسہ دیتے، ابھی تک سود کو حرام نہیں کیا گیا تھا۔ تو بہت سے احکام اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ پھر بعد میں جب کہ مسلمانوں کے اندر ایمان پختہ ہو گیا، ان کی تربیت ہو گئی، اور ان کو جیسا وہ جن مراحل سے گزارنا چاہتا تھا، اور جب اللہ نے مناسب سمجھا تو ان احکام کو بدل دیا۔ اب ان کے اوپر سختیاں ان سختیوں کا والا حکم آنے لگا، اب شراب کو حرام کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ جو انٹرسٹ وغیرہ ہے، جو بیاج وغیرہ سے جو رقم دی جاتی تھی، اس کو حرام کیا گیا۔ اس کو نس، شریعت کی نگاہ کے اندر اس کو نس کہا جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اور کچھ ایسے بندوں کی حالت اور مصلحت کو دیکھ کر، کنڈیشن اور سچویشنز کو دیکھ کر کوئی حکم کو نازل فرمایا، کچھ حکم، کسی بات کا حکم کیا، پھر بعد کے زمانے کے اندر اس حکم کو اللہ رب العزت نے کینسل کر دیا۔ جیسے ابتدائی زمانے کے اندر مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں پھر اس کو چینج کر دیا گیا، پھر ان کا فیس، اب ان کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ شریف کو بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے بعض احکام شریعت کے اندر پہلے حکم دیا گیا تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے اس احکام کو چینج کر دیا، اس کو بدل دیا، لوگوں کی کنڈیشن اور سچویشنز کو دیکھ کر، صحابہ کے حالات کو دیکھ کر اس کو بدلتے گئے۔ اور یہ اللہ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت ابتداءً کسی سخت حکم کا حکم نہیں کرتے، بلکہ پہلے اس کے موافق ماحول کو بناتے، اس کے موافق انسان کی طبیعتوں کو بناتے، پھر اللہ اس کو مکلف بناتے کہ اب ان بات کا تو عمل کر، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا۔ چونکہ یہ اللہ کی ایک مسلسل سنت تھی، اس لیے بہت سے وہ حکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جائز تھے، ان میں سے کچھ احکام کو بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ وہ حکام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جائز تھے، ان میں سے کچھ بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ لیکن یہ احکام کا بدلنا، یہ چینج کرنا، یہ اس کو اوپر نیچے کرنا، یہ اسلام کے شریعت کے فروعی احکام کے سے تعلق رکھتا ہے، اصول سے تعلق نہیں رکھتا، مطلب جن کے تعلق اسلام کے بیس سے ہیں، اسلام کے بنیاد سے ہیں، جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب اللہ کی توحید کا ایک ہونا، رسالت کا ماننا اور آخرت کے دین کا ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کا ماننا، یہ جو اس طرح کے جو عقائد ہیں اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک وہی ہے۔ البتہ چینجنگ کس میں ہوتی ہے؟ فروعی احکام ہے، مطلب عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، رمضان کے روزے کتنے رکھے جائیں گے یا کس طرح رکھے جائیں گے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، عبادت نمازوں کی رکعتیں کتنی ہوگی، کس طریقے سے نمازیں ادا کی جائیں گی، نماز میں رخ کس طرف کیا جائے گا، اس طرح جو فروعی احکام ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پر کیا سزا ہوگی، چوری کرنے پر کیا سزا ہوگی، زنا کرنے پر کیا سزا ہوتی، یہ زمانوں کے اعتبار سے مختلف تھی، شریعت کے اعتبار سے چینجنگ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ احوال کے اعتبار سے اس کو بدلتا رہا۔ بنیادی عقائد کے اندر اور اسلام کے جو اصول ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوا، وہ پہلے دن سے لے کر آج تک وہی ہیں۔ البتہ جو یہ فروعی حکام ہے، جس کو ذیلی حکام کہا جاتا ہے، جو جس کا تعلق انسان کی عبادتوں سے اکثر ہوتا ہے، یا جس کے سزا و عقوبات کے اعتبار سے، یا کسی کرائم کرنے کے بنیاد پر اسلامی شریعت کے اندر کیا پنشمنٹ دی جائے گی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ چینج کرتے رہتے زمانے کے اکارڈنگ ٹو زمانہ، زمانے کے حساب سے، زمانے کے احوال کے اعتبار سے کہ زمانے کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس میں کیا کرے گا۔ اور یہ اللہ کی حکمت پہ بڑا اس چیز کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی حکمتوں کو خوب جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا خوب وہ تھا کہ بھائی کس موقع پر کیا حکم دیا جائے جو انسان کی تربیت کے لیے کافی ہو جائے، انسان کو اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے آسان ہو جائے، اور جس کا انسان کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا مشکل نہ ہو، وہ انسان کی حالت کو دیکھ کر۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان یہود نے یہ بات پھیلا دی تھی، اگر قرآن شریف اور اسلام یہ آسمانی کتاب ہوتی جیسے کہ ہماری آسمانی کتاب ہے، تو اس میں احکام چینج کر کے کیوں آئے، وہی احکام کیوں نہ جو ہمارے شریعت کے اندر تھے، مطلب نماز کی وہ شکلیں جو ہمارے زمانے میں تھی، جو ہماری شریعت کے اندر ہے، یا زکوٰۃ کے دینے کی وہ شکلیں، حج کرنے کا وہ طریقہ جو ہماری شریعت کے اندر تھا، وہ ان کی شریعت میں کیوں نہیں آیا، وہ چینج کر کے کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان کی طرف سے سوالات ہوتے تھے، اور ان سوالات کو چکر
اللہ رب العزت نے ان سوالوں کو جو بہت مشہور کرتے تھے اور عام کرتے تھے، اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلاتے تھے کہ اگر یہ آسمانی کتاب ہوتی اور یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام آتا اور اللہ کی طرف سے یہ دین آتا تو اس میں کوئی حکم چینج نہیں ہوتا، بلکہ وہی حکم باقی رہتا جو ہمارے زمانے کے اندر باقی تھا، یہ ہماری شریعتوں میں موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس احکام کی تبدیلی کو، اس احکام کے بدلنے کو، اللہ رب العزت نے دو طریقے سے ان کا جواب دیا قرآن شریف کے اندر۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، منسوخ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر نسخ کا معنی ہوتا ہے پہلے کوئی حکم دیا گیا تھا، پھر اس حکم کو کینسل کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اب وہ حکم باقی نہیں ہے، اس کو نسخ کہا جاتا ہے، یا اسے بلا دیتے ہیں۔ نون سیاہ مطلب اللہ رب العزت کو بلا دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ جب ہم کوئی آیت یا کوئی حکم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ کر دیا، اور کسی حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی حکم دے دیا، اس سے بہتر کوئی حکم دے دیا۔ مثال کے طور پہ پہلے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، اللہ کا گھر ہو، تو پھر اس کو بدل کر کعبہ شریف کی طرف حکم دے دیا گیا کہ وہ حکم چینج کر دیا، بدل دیا، اور اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور جو ہے دوسرا حکم کعبہ شریف کی طرف، وہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ کر دینا، یہ حکم دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اللہ نے ارشاد فرمایا نون سیہا، ہم بلا دیتے ہیں، مطلب کسی حکم کو اللہ عزت مٹانا چاہتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر سے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو صحابہ کے ذہن سے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ان احکام کو اللہ رب العزت بھلا دیتے تھے، مطلب ان کو یاد ہی نہیں آتا کہ اس طرح کوئی حکم شریعت کے اندر تھا۔ تو یہ اللہ کے دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیتے تھے، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم نازل نہ کرنا ہوتا تھا تو اس حکم کو اللہ رب العزت ان کے ذہنوں سے نکال دیتے تھے، اس کو بھلا دیتے تھے۔ ان دونوں کو شریعت کی اصطلاح کے اندر منسوخ کہا جاتا ہے کہ پہلے کسی بات کا حکم تھا، پھر اس کو بلا دیا گیا، اس کو کینسل کر دیا گیا، اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کے اندر بہت سے ایسی آیتیں بھی موجود ہیں جس کے بارے میں پہلے انسانوں کو مکلف بنایا گیا تھا، مسلمانوں کو اس کے متعلق مکلف بنایا گیا تھا۔ مکلف بنایا گیا مطلب آپ کو اس بات پر عمل کرنا ہے، پھر بعد میں اس کو منع کر دیا کہ اب آپ کو اس بات پر عمل نہیں کرنا۔ وہ سچویشن جو حالات تھی اس کے بعد اس کو منسوخ کرا دیا گیا۔ اس کے جیسے بہت زمانے کے اندر جو ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے مصارف کرنے سے جیسے ہم غریبوں کو دیتے ہیں، تو اس میں سے ایک مصرف یہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کا انتظامات کرتے ہیں، اور جو اس طرح کے جو کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے تھے۔ پہلے اس بات کو قرآن کے مصارف کرنے سے اس کو ثابت کیا گیا تھا، لیکن بعد میں چونکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی اجازت اب نہیں ہے۔ کیوں کہ اب نہ مسلمانوں کی کسی ریاست قائم ہے جو اسلامی ریاست کے اسلامی نہج کسی خلیفہ کے ماتحت ہو یا کسی امیر المؤمنین کے ماتحت ہو، نہ اس سے زکوٰۃ کے انتظامات بنے جاتے ہیں، نہ کوئی بیت المال مسلمانوں کا موجود ہے اس میں مسلمانوں کی زکوٰۃ کو جمع کر کے اس میں سے اخراجات کیے جاتے ہیں، یا شہر کے اندر سارے انتظامات کرنے کے لیے یا سوسائٹی کے اندر کمیٹی کے اندر سارے اخراجات کو، سارے خرچوں ایکسپنسز کو پورا کرنے کے لیے اس بیت المال سے خرچ کیا جا رہا ہو۔ ایسا اب انتظامات کوئی آفیشیلی طور پر ہے نہیں ہمارے پاس انتظامی طور پر اور امت کے اجماع کے ساتھ، تو اب اس کو منسوخ کرا دے دیا گیا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے کو زکوٰۃ دے بحیثیت اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے، اب اس کی اجازت نہیں، اگر کسی آدمی نے دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک مثال کر دی۔ تو اور یہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو اب یہ جو سوالات پیدا ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے احکام کے اندر تبدیلی کیوں کرتا ہے، اپنے احکام کو چینجنگ کیوں کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی آیت کے اندر احکام کی تبدیلی سے متعلق جو ساری چوں چیرا ہوتی تھی اور سارے جو سوال و جواب ہوتے تھے اس کو اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ جو آدمی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کو زیادہ معلوم ہو کہ کس وقت میں جس وقت میں جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کو جاری کر دیتا ہے، جس وقت میں جو کوئی حکم اس کی حکمت کے مطابق نہیں ہوتا یا بندے کے مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا اس کو وہ کینسل کر دیتا ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ سوال کا موقع نہیں تھا، کہ کسی آدمی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کی طرف سے کسی ناجائز اور کسی نامنافق اور نامناسب حکم کا پایا جانا یہ کبھی پاسبل نہیں ہے۔ ایک حکیم ذات اپنی حکمت کے ذریعے سے وہ وہ خود بہتر جانتا ہے کہ کس کنڈیشن کے اندر اور کن حالات کے اندر یہ بندے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں۔ آدمی کے اپنے چونچلے اور آدمی کے اپنی خواہشات اور اس کے اپنے بہانے، یہ اس کا کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جن باتوں کا مکلف بنایا گیا ہے
وہ آدمی اس کے اندر جب اس کے اندر طاقت موجود ہے اس بات کی کہ تبھی اللہ نے اس بات کو اس کو مکلف بنایا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کسی بات کو کسی آدمی کی طاقت سے زیادہ مکلف بناتا نہیں ہے۔ اللہ شریعت کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کا سیدھا سادہ ثبوت یہ ہے کہ آدمی کے اندر اس کام پر عمل کرنے کی، اس کمانڈس کو فالو کرنے کی، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی طاقت موجود ہے، تبھی اللہ رب العزت نے اس کا مکلف بنایا، اس کا حکم دیا، ورنہ اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دیتا، اس کو ختم کر دیتا، اس کا حکم باقی نہ رکھتا۔ لیکن یہود یہ تھے، یہ شریعت کے اس طرح کے جو احکامات جس کو منسوخ کرا دیا گیا، جس کو ختم کر دیا گیا، اس کو نعوذ باللہ یہود یہ بدع کے لفظ سے استعمال کرتے تھے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت بدع کرتے ہیں، مطلب یہ کہ کسی حکم کے اللہ رب العزت کو پہلے اس کا اچھا ہونا یا اس کی مصلحت اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو چینج کر دیا۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں، یہ جہالت والی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے ابتداءً شروع سے یہ بات جانتے تھے کہ کس موقع پہ، کس حالات میں، کس کنڈیشن میں کیا حکم دینا چاہیے، کس حالات میں کیا کنڈیشن دینا چاہیے۔ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط اترا نہیں تھا شروع دنوں کے اندر، شروع ایام کے اندر، جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور جہاں جب ان کے پاس کفار کی طرف سے اذیتیں پہنچ رہی تھی تو ابھی تک وہ اتنے راسخ نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے پابندیاں اتنی سخت نہیں کی۔ جب ان کے دلوں کے اندر اتنا ان کی تربیت مکمل ہو چکی اور ان کو صحیح طریقے سے اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو چکا، اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آدمی کو شراب پینا حرام کر دیا گیا، تو جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے پاس اسٹور کر کے رکھی تھی اس نے ندیاں بہا دی۔ تو وہ دن علماء کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر، مدینے کی نالیوں کے اندر شرابیں بہہ رہی تھی۔ وہ شرابیں ہمارے سمجھنا کتنا، ہمارے زمانے کے اندر جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کا شراب کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور بڑے محنتیں لگتی ہے، بڑی کوششیں لگتی ہے، تب جا کے وہ ایک معمولی سی کوئی عادت لگ جاتی ہے آدمی کو تو اس کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کو چھڑانے کے لیے بڑی کوششیں لگتی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے جو دوست احباب ویب وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے آسانی سے نہیں چھوڑ پاتے۔ تو شراب کی لت جن کو لگی ہوئی تھی وہ، اور ان کا عرب کا شراب کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، وہ کنیکشن تھا، وہ بہت پرانے زمانوں سے وہ شراب کے عادی تھے، لیکن جب ان کے ذات کے اندر ان کے وہ استعداد، وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پیدا ہو گئی، اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی، تو صحابہ نے وہ نمونہ پیش کر دیا عمل کرنے کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنے کا۔ کسی ایک نے ریجیکٹ نہیں کیا، کسی ایک نے انکار نہیں کیا، اور کسی ایک نے سوال کھڑا نہیں کیا کیوں حرام کر دی، اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں گئی۔ جبکہ ان یہود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم نازل فرماتے تھے، کوئی حکم کرتے تھے تو یہود سوال کرتے تھے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ کیوں کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا، اس طرح بیجا سوالات کرتے ہیں۔ آئندہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اسی بات کو واضح فرمائیں گے کہ کیا آپ اپنے رسول سے ویسے سوال کرنا چاہتے ہیں جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ان طریقوں سے جو ان کے اندر استعداد پیدا ہو گئی تھی اور جو صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کا حکم فرمایا، مطلب اس کا یہ حکم کو چینج کر دیا، حکم کو بدل دیا، اور ان کے اندر استعداد پائے جانے کی وجہ سے اب ان کا اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ یہ بندوں کی سہولت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کے پاس ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ مددگار ہے۔ جب وہ تمہارا رکھوالا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، تو وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، تمہارے لیے کون سی چیز عمل کرنے کے لیے مناسب ہے، اور تمہارے لیے کون سی چیز موافق نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کی مصلحت کے جو تقاضے ہیں، اس کی مصلحت اور جو اگرچہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ انسانوں کی سمجھ میں پوری مصلحتیں نہ آئے، اس کے ریزن سمجھ میں نہ آئے، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کیا ریزن اللہ کے ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے، اس کے باوجود ہمیں ان باتوں کے اوپر اشکال کرنا یا سوال کھڑا کرنا کہ اللہ رب العزت یہ الفاظ، یہ احکام کے اندر چینجنگ کیوں کرتے ہیں، جس طرح یہود عام طور پر اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے تھے اور وہ باتوں کو پھیلاتے تھے، اس طرح ہمیں اس بات کی اجازت نہیں گئی، اگرچہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن اللہ نے کسی بات کا حکم کیا ہوا ہے، یہ عین اس کی مصلحت کے موافق ہے، مطلب یہ کہ تمہاری کنٹرول میں ہے، تم اس کو کر سکتے ہو، تمہارے لیے آسان ہے، اور تمہارے کرنے سے اس کے اوپر تم کو ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اختیار کا دخل ہے، کسی آدمی اللہ رب العزت نے کسی زبردستی کسی کو مکلف نہیں بنایا، ورنہ عاجز کو مکلف بنا لازم آتا۔ اگر ہم کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا اور اس سے کہا جائے کہ تو اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اور اس سے کہا جائے کہ تو بے پردہ یعنی بد نگاہی مت کر، بری چیزوں کو مت دیکھ، ان چیزوں کو مت دیکھ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ وہ آدمی تو کیپیسٹی رکھتا نہیں، طاقت ہی نہیں رکھتا دیکھنے کی، اور اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ ایک آدمی عاجز ہے، ایک آدمی معجور ہے،
اور اس کو کسی بات کا حکم کرنا لازم آیا، اس کے اندر وہ طاقت ہے نہیں جس کو منع کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ چاہا کہ آدمی اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو کرے، مطلب اس کے اندر اس فعل کے کرنے کی طاقت ہو، وہ چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے برائی کو کر سکتا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا برائی کو، اب وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے وہ اپنے آپ کو ان برائی کی چیز سے روکے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے حفاظت کرے، تو اس پر اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر جو بدلہ دیا جانا ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ عاجز کو حکم کیا جا رہا ہے یا کسی معذور آدمی کو نہیں کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کے موافق نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اس کا اثر یہ ہوتا تھا اس طرح کی یہود کی طرف سے اس طرح سوالات چلانے کی وجہ سے اور اس کو مشہور کرنے کی وجہ سے، اثر یہ ہوتا تھا کہ کچھ مسلمان تھے جو خلوص، جن کے لوہے قلب کے اندر اسلام پکا سچا اترا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کبھی سوالات کر دیتے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ کسی مصلحت کے بارے میں سوال کر دیتے تھے، اور وہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ یہ مسئلہ، یہ حکم کیوں آیا، یہ حکم کو کیوں چینج کیا گیا؟ یہود کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً پوچھا کرتے تھے، وہ اس طرح کے وہ باتیں پھیلاتے تھے، لیکن بعض مسلمان صحابہ بھی ان یہود کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، کبھی آدمی کا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل تو مشرر ہوتا ہے، لیکن جو پروپیگنڈا آپس میں چلتا ہوتا ہے، جو ایک رواج اس طرح چلا ہوتا ہے، اس آدمی اس رواج کا شکار ہو کر اس پروپیگنڈے کے دباؤ کی وجہ سے آدمی کے ذہن کے ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کویشچنز کے دماغ میں آنے لگتے ہیں، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ صحابہ بھی یا کچھ مسلمان بھی اس طرح کے سوال کر لیا کرتے تھے، جس کے جواب کے اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس کوئی حکم لے کر آتے تھے، کوئی کمانڈس لے کر آتے تھے، اللہ عزت کے کوئی لا اینڈ آرڈر لے کے آتے تھے، تو وہ قوم ان سے سوال کرتی تھی اور ایسے نانسنس اور بیجا سوالات کرتی تھی جس کا کوئی میک سینس نہیں ہوتا تھا، جو کوئی ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی سوال کیے جانا چاہیے۔ وہ قوم ابھی دریا پار کر کے نکلی ہے اور موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی آپ اسے ایک معبود بنا دے جیسے یہ لوگ معبود کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک قوم کو کہ جو بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، ایک بچڑے کو معبود بنا کر پوج رہی تھی یا کسی اس کو، تو وہ کہہ رہی تھی موسیٰ ہمارے لیے، ابھی وہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے سمندر کے دو پار کر دیے اور وہ آسانی سے سمندر کو پار کر کے نکلے ہیں، ابھی ان کے پیروں سے سمندر کا پانی سوکھا بھی نہیں تھا اور وہ اللہ سے سوال کر رہے، اب موسیٰ سے سوال کرے موسیٰ تو اللہ سے دعا کر کہ ہمارے لیے ایسا کوئی معبود بنا دے، مطلب اللہ کے ساتھ شرک کو ٹھہرانے کے اللہ سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات وہ اپنے نبی سے کیا کرتے تھے، تو اللہ یہی بات سمجھا رہے کہ یہ مسلمان جو ان یہود کے ساتھ رہ کر ان کے سوالات کے ذریعے سے اس طرح اپنے آپ کو، اس طرح ان کی طرح اپنے آپ کو عادی نہ بنائے کہ بیجا سوالات اپنے رسول سے کیے جا چکے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو جب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ جس رسول کا ہم اطاعت کر رہے ہیں، جس رسول کو ہم مان رہے ہیں، ان کا ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری اس طرح بیجا سوالات کرنے سے کہ یہ نہ ہو جائے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ڈگمگا جائے، تمہارے دلوں کے اندر سے ایمان کا جو پنچھی ہے وہ کمزور ہو جائے، یا کسی موقع پہ تمہارا ایمان کا پنچھی اڑ جائے، اس طرح واقعہ نہ پیش آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت انجام کے اعتبار سے جو اس طرح سوالات میں لگے ہوئے ہیں، جو اس طرح سوالات کے اندر کرتے ہیں اور جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر، جو کہ شریعت اسلامیہ کے اندر احکام کو منسوخ کیا جاتا ہے، اس کو نسخ واری ہوتا ہے، کسی حکم کا، کسی چیز کا حکم کیا گیا تھا پھر اس کو کینسل کر دیا گیا، اور یہ اس بات کی نعوذ باللہ دلیل ہے کہ یہ حکم، یہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اس کے انجام کے اعتبار سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ مطلب یہ آپ کے اس طرح زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان جو پنچھی ہیں، جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونے کا، کیونکہ تم ہر مرتبہ سوال کرتے رہیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو جب آپ نے ایک رسول کو رسول مان لیا ہے، اللہ کا سچا پکا رسول مان چکے ہوں، اور اللہ کے رسول ماننے کے بعد آپ کے اوپر ضروری یہ تھا کہ آپ چوں اور چیرا ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ سوالات کے بغیر ان کی بات کو مان لیتے ہیں، چاہے اللہ کی اپنی جو بھی حکمت سے اللہ تعالیٰ حکام کو چینج کرتے ہو، آپ کو اس کے اوپر سوالات کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن اس طرح بھیجا سوالات کر آپ اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہو، کہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کا یہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے آپ اس کو کفر سے بدل لیں اور آپ ایمان سے باہر نکل جائیں، اس لیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام تو یہ ہوگا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جہنم کی آنکھ تیار کر کے رکھی ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو بڑی سخت سزائیں دے گا، اللہ سوا سبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے سوالات کرنے سے شریعت مطہرہ کے اندر آدمی کو بیجا سوالات کرنے سے بہت سے موقع پر منع فرمایا گیا ہے، اور کچھ قرآن شریف کے اندر بھی بہت سے ایسے موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسے سوالات نہ کیا کریں، اگر ان سوالوں کے جواب دیے گئے تو آپ کو برا لگے گا،
کیونکہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس چونکہ وحی آتی ہے، آپ کے پاس تو سارا ایجوکیشن ہے، سارا نالج ہے، آپ کو پتہ چل سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا مجھے بتا میرا باپ کون ہے، تو انڈائریکٹلی اپنی ماں پر وہ تہمت لگا رہا تھا۔ تو اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کریں جس سوال کا اگر جواب آپ کو دیا جائے گا تو آپ کو برا لگے گا، وہ جواب آپ کو برا لگے گا، اس لیے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے، جس سے آدمی اپنے ایمان کے اور اپنے یقین کو اور اپنی جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کمزور کر بیٹھے، اس سے سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور زیادہ سوالات کرنا یہ چونکہ یہود کا جو پیشہ تھا نا، وہ اللہ رب العزت اسی آیت کریمہ کے نسبات کو اس کے اگلی آیتوں کے اندر بتاتے ہیں کہ جو یہود سوالات کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں یا وہ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ راستہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے، تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر تم کو پلٹا کر کافر بنا دے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب کی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اسلام کو ڈیمیج پہنچایا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے، یا اسلام کے ماننے والوں کے اندر وہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائے، ان کے دلوں کے اندر وہ سوالات پیدا کیے جائے، اس سوال کو لے کر کھڑا ہو، اپنے ایمان کے پنچھی کو اپنے دلوں سے اڑا دے، اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے، اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ ہے، حضور کی اطاعت کا جو اس نے قصد کیا ہوا ہے وہ اپنے اس ارادے کے اندر کمزور ثابت ہو جائے، وہ اپنے اس ارادے کے اندر توڑنے والا ثابت ہو جائے، اور کسی طرح اس کا کنیکشن اسلام سے اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے اس کے حسد کے اندر۔ وہ حسد کیا تھا؟ وہی حسد جو قرآن ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم سمجھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چونکہ نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق میں سے، بنو اسرائیل میں سے بنو اسماعیل میں آ چکا تھا، اور ان کا حسد یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں سے آخری نبی کیوں نہیں بنائے گئے، ہم آخری نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے یعنی عرب کے لوگوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں بھیجا گیا؟ اس حسد کی بنیاد پر ان کی کوششیں لگی ہوئی تھی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے، اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے حسدا من عند انفسہم، کہ اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر وہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من بعد ما تبین لکم الحق، اور یہ انجانے میں نہیں کرتے، اگر انجان میں کرتے، اگر غلطی سے کوئی اس طرح گناہ کرتے اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری جو کرتوت جو برائیاں کرتے ہیں، کبھی نبی کے سامنے گستاخی کرتے ہیں، کبھی نبی کو برے الفاظ سے پکارتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے درمیان شبہات کو پیدا کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے اللہ سے تعلق کے کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنے پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کو ڈیمیج پہنچانے کی یا مسلمانوں کو کمزور کرنے کی یا اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اور ان کے اپنے مذاہب سے تعلق کو کمزور کرنے کی، من بعد ما تبین لکم الحق، یہ ساری سازشیں مسلمانوں کو ایمان سے پلٹانے کی کوشش ہے، اور ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اس بات کو حق جاننے کے بعد کر رہے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، وہ اس بات کو جان رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سچے اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تنہا مالک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود من بعد ما تبین لکم الحق، بعد اس سے ان کے سامنے حق کو واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا تھا، صرف اپنے حسد کے بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک عداوت کی بنیاد پر، جبرائیل کے ساتھ ایک عداوت کی بنیاد پر، ایک دشمنی کی بنیاد پر، مسلمانوں کے ساتھ ایک دشمنی کی بنیاد پر وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور آج تک رہتی دنیا تک ان کی سب سے بڑی کوشش اور سازش یہ ہے کہ اسی طرح کے شبہات، اس طرح کے اشکالات، اس طرح کے سوالات کو مسلمانوں میں عام کر دیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اپنے مذہب پر بھروسہ کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اپنے دین پر بھروسہ کمزور ہو جائے، اور مسلمان دنیا کے عام قوموں کی طرح دنیا کو مقصد بنا کر اور دنیا کو اپنا مد نظر بنا کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ ورنہ یہ مسلمان وہ قوم تھی جو اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، اپنی حشر کو مقصد بنا کر اور اس کو ٹارگیٹ رکھ کے زندگی گزارنے والی تھی، لیکن اس طرح کی چیزیں ان میں پھیلا پیدا کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر ان کے ایمانیت سے کمزور کیا جائے۔ لیکن جب یہ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا اور ان کی حقیقت کو مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیا، تو اس طرح بظاہر یہ تھا، تقاضا یہ تھا، اور یہ حال کنڈیشن، یہ سچویشن یہ ہو رہی تھی، کچھ صحابہ کو غصہ آ گیا، کچھ صحابہ کے اندر جو اس طرح کے ہمارے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فاعفو، چنانچہ تم فی الحال ان کو معاف کر دو، ان کو اگنور کر، ابھی ان کو معاف کر دیں، ابھی آپ غصے میں آ کے ان سے انتقام نہ لے، ان سے بدلہ نہ لے، ورنہ کچھ صحابہ غصے میں آ گئے تھے، اس طرح کی چیزیں وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے رسول کے ساتھ میں گستاخی کرتے ہیں، اس طرح کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح اسلام کے خلاف وہ اعتراضات کرتے ہیں، تو کچھ صحابہ کو غصہ آ گیا تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاعفو، آپ ان کا بھی معاف کر دیں، وصفحوا، اور درگزر کریں، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، اللہ تعالیٰ ایک خود اپنا فیصلہ بھیج دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود انتظام کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پرمیشن دی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت دی جائے ان کے ساتھ انتقام لینے کی، ان کے ساتھ بدلہ لینے کی، ان کے ساتھ جہاد کرنے کی، تب تک آپ انتظار کیجئے، آپ ان کو درگزر کریے، آپ معاف فرمائیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ یہود اور یہ قوم جو آج اسلام کے خلاف سوالات کر رہے ہیں، وہ آج دنیاوی اعتبار سے اور دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے اور عہدوں کے اعتبار سے طاقتور ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام شکلوں میں نقصان پہنچا دے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منصبوں کو اور ان کی پوزیشنوں کو ختم کر دیں، یہ اپنے فائنینشلی اعتبار سے اگر یہ سٹیبل ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فائنینشلی طور پر ان کو ڈسٹروائے کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کا مالی طاقت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، تو یہی انتظام ہوا کہ پھر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے جہاد کیا، ان بہت سے یہودیوں کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بہت سے کو مار دیا گیا، اس طرح، کیونکہ وہ آخر زندگی تک اسلام کے خلاف اس طرح پروپیگنڈے کرنے سے باز نہیں آتے تھے، وہ ایک اچھے انسان کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک آپس میں بحیثیت ایک ہیومن ہونے کے، ایک انسان ہونے کے، ان کا صبح اٹھ کر رات کے سونے کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا تھا، کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کسی طریقے سے اسلام کو ڈیمیج کیا جائے، اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی صحابہ کرام کو کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، اپنا انتقام لے، اپنا بدلہ لے۔ پھر صحابہ کرام نے ان کی وہ دشا کی کہ وہ آج تک ان جگہوں پر لوٹ نہیں پائے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اب وہ اثرات اور وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور آئندہ وہ چیزیں بہت قریب نظر آ رہی ہیں ان کی سازشوں کی وجہ سے، اور حقیقتاً یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اعمال کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، اور اسی بات کو اس آیت میں سمجھایا گیا تھا کہ مسلمان زیادہ سوالات پہ شبہات کے اندر پڑھ کر اپنے تعلق کو اللہ سے کمزور نہ کریں، اللہ کے ساتھ جو اس کا ربط ہے، جو کنیکشن ہے، اس کو کمزور نہ کریں۔ لیکن آج اس طرح کی چیزیں بہت مشہور ہو جانے کی وجہ سے، اور ہر ایک آدمی اپنے خلاف اس طرح کے سوالات کو لے کر آتا ہے، کبھی وہ اللہ کی شان میں سوالات کر رہا ہے، کبھی اللہ کی کوالٹیز میں سوالات کر رہا ہے کہ اللہ کی یہ کوالٹی کیسی ہوتی ہے، اللہ کی یہ صفت کیسی ہے، اور کبھی وہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو درست کیوں نہیں فرماتے، فلاں آدمی وہ نافرمان ہے، اس کے حالات کو درست کر دیا، اللہ کی تقسیم میں سوالات کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی میں پابندیوں سے نماز پڑھنے والا ہوں، میں پابندیوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن میرے حالات نہیں بدل رہے۔ ایک آدمی فلاں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، وہ نمازوں کے پابند نہیں ہے، اس کے حالات اللہ تعالیٰ بڑے بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اندر کسی کو روزی اللہ تعالیٰ کو دینا، کسی کو نہیں دینا، یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بندہ سوالات کھڑے کر رہا ہے، اور بندہ اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے جواب کی، اس کا جواب دیا جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو آدمی کو اپنے ایمان کو اندر سے ڈگمگا دے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سوالات آپ کو ایمان سے بھٹکا دے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، اور آپ اس کے نتیجے میں کفر تک پہنچ جائے۔ اور یہی مقصد ان یہود کا تھا، اور یہی ٹارگیٹ ان کا یہود کا تھا، اور آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس علاقے میں اور اس نہج پر، اس بارڈر پر پہنچ چکا ہے، اس لیے بہت بڑا طبقہ استعداد کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ مرتد ہو رہا ہے، اسلام سے وہ چھوڑ رہا ہے اور دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے پلان کے ناکامیاب ہونے کی وجہ سے آج جن جگہوں سے ان کو نکالا گیا تھا، جن جگہوں سے ان کو منع کیا گیا تھا، ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، وہاں پر یہ قابض ہو کر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں جو خلاصہ نکالا جاتا ہے وہ ہمارے اعمال کی کمزوری تھی، ورنہ صحابہ کے جب تک اعمال مضبوط تھے، ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جو مضبوط تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر، اس شریعت اسلامیہ کے کمانڈز کو سن کر، ان پر جو عمل کرنے کا جو جذبہ تھا، اس کے اوپر صحابہ اگر امت قائم رہتی تو آج بھی اللہ رب العزت ان قوموں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط نہ کرتا، مسلمانوں کو ان کے ماتحتی میں نہ ڈالتا، بلکہ ان کو مسلمانوں کے ماتحتی میں ڈالتا۔ یہ بہت اہم پیغام تھا مسلمانوں کو ان آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ ایک تو شروع میں یہ کہا گیا کہ
کہ جب اپنے کسی علم کے بڑے آدمی کو یا کسی سے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے اعتبار جو ہمارا بڑا ہو اس سے اس کو اچھے الفاظ سے پکارا جائے، جب اس کو مخاطب کرنا چاہے تو اچھے الفاظ سے اس کو مخاطب کیا جائے، اس کو پکارا جائے، اس کی طرف متوجہ جائے، جب وہ کسی بات کا حکم کرے، کوئی بات آپ کو بتائے تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اور بیجا سوالات اس میں کھڑے نہ کیے جائے، بیجا اشکالات اس میں کھڑے نہ کیے جائے، جو میک سینس نہ ہوتا ہے، جو گمراہ کن سوالات اس سے نہ پوچھے جائے، یہ آپ کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔